اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان لغت میں خبر دینے کو کہتے ہیں اور اصطلاح شرعیہ میں چند مخصوص اوقات میں نماز کی خبر دینے کے چند مخصوص الفاظ کے دہرانے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کی مشروعیت کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مسلمانوں کے تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جانی چاہیے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے، تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ بعض نے کہا نصرہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، اور بعض نے کہا کہ جہود کی طرح سانگ بنا لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تجاویز کے سلسلے میں عرض کیا کہ آگ تو جہود اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے روشن کرتے ہیں، اس طرح ناقوس نصرہ اپنی عبادت کے لیے وقت اعلان کے لیے بجاتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ اس سے جہود و نصرہ کی مشابہت لازم آتی ہے، بلکہ ان کے علاوہ دوسرا طریقہ سوچنا چاہیے۔ بات معقول تھی، اس لیے بغیر کسی فیصلے کے مجلس برخاست ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر و پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ یہی سوچ و فکر میں گھر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ خواب سچا ہے، اور فرمایا بلال کو اپنے ہمراہ لو اور جو کلمات خواب میں تم کو تعلیم کیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو اور انہیں زور زور سے ادا کریں گے، کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ مظاہر حق جدید شرح مشکوت شریف 453/1۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر میں پہنچی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ابھی جو کلمات ادا کیے ہیں میں نے خواب میں ایسے ہی کلمات سنے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اس رات میں 10، 11 یا 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ بہرحال اذان کی مشروعیت میں صحیح اور مشہور یہی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی خواب تھا جو انہوں نے اس رات دیکھا تھا۔ اس میں شک نہیں، اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک عظیم ترین اور ایک اہم ترین ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کامیابی اور کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اجر و ثواب احادیث روایات میں باکثرت وارد ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردانوں والے لوگ موزن ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ہوا انسان ہو یا جن،
جہاں کوئی اور بھی چیز ہو تو وہ بھی سب قیامت کے دن فرمایا کہ موذن کی انتہائی آواز کو جو اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر چیز اور نماز میں آنے والے آدمی اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ 25 نمازوں کا ثواب اس کے زائد اعمال میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ایک سے دوسری نماز کے درمیان اسے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مزدوری اور اجرت کے لالچ کے بغیر محض ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں، اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ابو داؤد، نسائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اللہ اکبر کہے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ایک شخص اللہ اکبر کہے۔ پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص لا الہ الا اللہ کہے۔ بس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدقے دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دہراؤ، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور وہ مجھ کو امید ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوگا، لہذا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا قیامت کے دن اس کی سفارش مجھ پر ضروری ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ایک وہ غلام کی جس نے اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے اور اپنے آقا کے بھی حقوق ادا کیے، دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اور لوگ اس سے خوش ہوں، تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان کہتا ہو۔ جامعہ ترمذی۔ الغرض، اذان دینے کے فضائل و برکات اور ان پر قدر اجر و ثواب کا ملنا احادیث و روایت میں ہے بکثرت وارد ہوا ہے، جن پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہونا اور انہیں ٹھیک بجا لانا انسان کی بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اندھیروں میں جا کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحات
کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا مناوی بنا کر روزانہ صبح شام 5 مرتبہ نماز کی طرف اور کامیابی و کامرانی کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔